الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحی قلعہ آمد جن کا دوسرا مرحلہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا مسلمان نے قلعہ آمد کا محاصرہ کیا۔ صاحب فتح العجم فرماتے ہیں کہ قلعہ آمد کے لوگ نہ تو باہر آئے نہ قلعہ حوالہ کیا اور نہ جنگ کی۔ 5 ماہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ریاض رضی اللہ عنہ اس حال سے پریشان تھے اور عام مسلمان بھی مصیبت میں تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہر روز وسیل کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور شام کو واپس اپنی جگہ باب المعفر آتے تھے اور شہر میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا غلام ہر روز جو کی ایک روٹی پکا کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لیے خیمہ میں رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ شام کے وقت روزے افطار کرتے تھے۔ 3 دن سے ایسا ہونے لگا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی روٹی غائب رہتی تھی۔ غلام کا خیال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کھا لیتے ہیں اور آپ کا خیال تھا کہ غلام تیار نہیں کرتے۔ 3 دن کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے غلام سے پوچھا، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ غلام نے کہا، میں تو روزہ دار روٹی اسی جگہ پر رکھتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن غلام حمام نے چھپ کر دیکھا تو ایک کتا آیا اور روٹی منہ میں لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ حمام غلام اس کے پیچھے گیا یہاں تک کہ کتا پانی کے ایک نالے میں اتر گیا اور اندر سے شہر کی طرف چلا گیا۔ حمام سب کچھ دیکھ کر واپس آ گیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، غلام سے روٹی منگوا لی۔ غلام حمام نے کہا، اے آقا، میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، اور کتے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھا دو۔ چنانچہ دونوں اس جگہ چلے گئے جہاں سے نالا شہر کو اندر بہتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ راستہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، فتح اللہ و نصر، بس اب شہر فتح ہو گیا۔ واپس آ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، نالا جہاں سے اندر داخل ہوتا ہے وہی ہمارا راستہ ہے، کہ تم مجھے 100 ساتھی چن کر دے دو جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے فروخت کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد کے ساتھ گلشن اسلام کے 100 پہلوان تیار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ریاض کو مطلع کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ ہر وقت تیار رہو۔ جب قلعہ کے اندر سے تکبیروں کی صدائی بلند ہو جائے تو پھر باہر سے کارروائی شروع کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص چاق و چوبند دستے کو لے کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے یہ نالا اندر کو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کو چوکیدار و فرنیر مسلط کر دی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ خالد سب سے پہلے دیوار کے نیچے سے اس نالے میں گھستے ہوئے اندر چلے گئے۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھی بھی اندر داخل ہوئے۔ عجیب بات یہ سامنے آئی، جو ہزارات جسم کے باری تھے وہ اس تنگ راستے سے اندر نہ جا سکے۔ وہ کل 20 آدمی تھے، 80 اندر اور 20 باہر رہ گئے۔ ایک صاحب نے اس سوراخ کو کشادہ کیا اور یہ 20 بھی داخل ہو گئے۔ اسلام کی یہ جانثار جب شہر کے بیچ تک پہنچ گئی تو کچھ لوگ آہٹ سن کر کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان چوکیداروں کو قابو کیا جو اہم مقامات پر تھے، پھر اپنے 10 آدمیوں کو قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے روانہ کیا تاکہ باہر سے حضرت ریاض رضی اللہ عنہ کارروائی کرے۔ وزرات جا کر تالے توڑ کر دروازے کھول کر واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گریدار آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس شہر میں کارروائی شروع کی۔ ریاض رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب کی طرح قلعہ والوں پر باہر سے جپٹ پڑے۔ وہ لوگ نہ بھاگ سکے اور نہ اٹھ سکے۔
کہ تلواروں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے ساتھ زور زور سے نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے اور کفار کو مار رہے تھے۔ انتہائی تاریک رات تھی کہ تلواریں آپس میں ٹکرائی، لاشوں پر لاشیں گر رہی اور گردنیں کٹ رہی تھی۔ اس دل دشمن پر کفکفی تو آ رہی تھی۔ اتنا شورغل تھا کہ کسی کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شیر آمد والوں کا اب نہ کوئی مددگار نہ کوئی سفارشی تھا۔ چاروں طرف سے کفار اشرار کی فریاد اٹھ رہی تھی اور اسلام کے جیالوں کی تلواریں انہیں کاٹ رہی تھی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غضبناک شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ ادھر صبح نے نظارہ دیکھنے کے لیے سر نکالا اور ادھر کفار ذلت کے ساتھ منہ چھپانے کے لیے دارالعمارہ کی طرف بھاگ نکلے۔ قصر العمارہ میں ملکہ مریم کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ملکہ کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھ قیمتی سامان اور کچھ سہیلوں کو لے کر قلعہ سے زمین دوز سرنگ کے راستے بھاگنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام اس شہر کے مالک بن چکے۔ چنانچہ وہ اسی راستے سے نکل کر صحرا اور دشت بیاباں کی طرف چلی گئی۔ جب آمد کی عام افواج کو پتہ چلا کہ ملکہ بھاگ گئی تو سب نے امن امن کی فریاد کی اور صحابہ نے تلواروں کو روک لی۔ اس کے بعد سب لوگوں کو ایک بڑے میدان میں امتیاز رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ آپ نے اسلام کی خوبیوں کو واضح کیا اور مسلمانوں کی مہربانی اور اچھے سلوک کا تذکرہ کر کے فرمایا، مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے جو اپنے دین پر قائم رہتا ہے، وہ جزیہ ادا کر کے آرام سے زندگی گزارے۔ شیر آمد کے بڑے گرجے کی جگہ بڑی جامع مسجد تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوا اور کفر، اہل کفر، صحابہ کرام کے عظیم جہاد کی بدولت پاش پاش ہو گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عظیم مدد کی اور راستہ نکالا۔ یہ تھا فتح قلعہ آمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔